آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی دینی ایمان نہیں ہے، لیکن ہے، اور وہ دنیا داری ہے۔ ختم بات۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی یا جو بھی ہو، چائنا والے ہوں، کمیونسٹ ہوں، سب دنیا دار ہیں۔ سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آج ہماری اصلیت کیا ہے۔ دیکھیں، اصلیت تو ہماری واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم صرف دنیا کی سننا چاہتے ہیں۔ جو بھی دنیا ہے اس میں مال ہے، اولاد ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے سامنے۔ آپ نے مستقبل دنیا کو بنا لیا ہے اور دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ آپ کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ یہ بڑی ایک خطرناک سوچ ہے، ایک سوچ ہے، اصل میں یہ سوچ ہوتی ہے۔ آخرت پہ ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب پڑھے گی تو دیکھیں گے۔ دیکھیں، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اصل ہماری ذہنیت یہ ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اب اللہ کی یاد سے ہمارا نہ کوئی تعلق ہے اور نہ ہم رکھنا چاہتے ہیں اللہ سے، برائے نام قسم اللہ کی اور پیمان اور یہ اور وہ، بس آپ دیکھ لیں، قرآن اٹھا کے لے آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شوہر نے مجھے کہا کہ میں نے بیوی کو قرآن لے کے آیا کہ بھئی مجھ میں ایسی بات نہیں ہے قرآن میں۔ اب لڑائی آپس میں ہو رہی ہے اور شوہر نے بیوی کو قرآن پیش کر دیا کہ بیوی مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ذہنیت ہے ہماری، اس کے لیے ہم نے رکھا ہے قسم قرآن، قسم قرآن۔ تو بہرحال دیکھیں، ہماری اصلیت بے دین کی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی دینی ایمان نہیں ہے، لیکن ہے، اور وہ دنیا داری ہے۔ ختم بات۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی یا جو بھی ہو، چائنا والے ہوں، کمیونسٹ ہوں، سب دنیا دار ہیں۔ سر فہرست جو ہے آج کا مسلمان ہے۔ دیکھ لیں، اس جملے پہ غور کریں۔ ہندو، یہودی، عیسائی، سکھ، کمیونسٹ، دہریہ، یہ سب لا دین ہے۔ ایک دین ہے اور وہ دنیا کی زندگی ہے۔ دیکھ لیں، یہ تو کھلی کہانی ہے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے بس دنیا اور دنیا اور دنیا۔ تو یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ میرا دیکھیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کو سوچنا ہوگا۔ اگر آپ نے سوچ لیا، قرآن میں آیت ہے، میں قرآن کی آیت ہی بتا دیتا ہوں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ تمہارے پاس اے دنیا کے لوگوں بصائر، حقیقت آ گئی، روشن دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ اب بصائر من ربکم، فمن، جس نے اس کو قبول کر لیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، جس جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ۔ دیکھیں، میں قرآن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، حقیقت آ گئی۔ حقیقت کیا ہے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، مقصود اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ کلیئر ہے؟ اہدنا صراط المستقیم پڑھتے ہیں نا۔ اب فمن اہتدی، جس نے ہدایت کو قبول کر لیا تو یہ اپنے لیے کرے گا، لیکن ومن ضل، جو گمراہ رہا، جس نے گمراہی کو پسند کر لیا تو اس کا وبال بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ ما انا علیکم بوکیل،
اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں میں تم پر کوئی زبردستی منوانے والا نہیں ہوں، تمہاری مرضی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو مخالفت کا راستہ انہوں نے لے لیا، ابو لہب کی میں بات کروں تو حضور تو کبھی ان کے گھر نہیں گئے کہ چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے، سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ ہدایت تو واضح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہدایت واضح ہے، لیکن ہم سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے۔ تو بہرحال آج ہماری اصلیت یہ ہے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، دین سے ہمارا کوئی واسطہ ہے نہیں سوائے چند رسومات کے، اور وہ رسومات بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ آپ کا کلمہ جھوٹا ہے، آپ کی نماز جھوٹی ہے، آپ کا روزہ جھوٹا ہے، آپ کا حج جھوٹا ہے، آپ کا کوئی چیز سچ، کیونکہ سچ کی آپ نے تصدیق ہی نہیں کی، نہ سچ کو سچ مانا۔ ایک آیت میں پڑھ کے بات کو اختتام کی طرف بڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ فَأَمَّا مَنْ، جس نے دیا، آتا دیا، وَاتَّقَى اور تقوی کی روش اختیار کر لی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کو سچ سمجھا، تو اس کے لیے میں آسان راستہ مزید آسان بنا دوں گا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى اور بے نیازی کی روش اختیار کر لی، مجھے نہیں ہے ضرورت۔ آج کا مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے دین کو سمجھنے کی، دین کی حقیقت مجھے ضرورت نہیں ہے، بس میں مکمل ہوں، کامل ہوں۔ وَاسْتَغْنَى بے نیازی دکھائی اس نے رب سے، رب کی بندگی سے، اور حق کو جھوٹ جانا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى نیکی کو جھوٹ سمجھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى پھر میں اس پر مشکل راستہ آسان کر دوں گا۔ آج نافرمانی ہمارے لیے آسان ہے، اطاعت مشکل ہے کہ نہیں؟ نافرمانی ہمارے لیے، مرضی سے زندگی گزارنا بڑی آسان ہے، اور اطاعت میں زندگی کو گزارنا ہمارے لیے یہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگوں سے میں سن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا، تو مشکل راستہ پھر آسان بنا دو۔ لیکن یہ بڑی آسان بات ہے، آپ چونکہ اللہ منزل نہیں ہے آپ کی، تو اللہ کا راستہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ایک راستے پر آپ، ایک منزل تک آپ پہنچنا نہیں چاہتے، تو اس راستے پر آپ کو چلا بھی کوئی نہیں سکتا۔ بڑی آسان بات ہے۔ آپ مردان میں ہیں، آپ کا کام مثال کے طور پہ نوشیرہ میں ہے، اور تخبائی اس کے اگینسٹ ہے، تو آپ جہاں کام ہوگا وہاں جائیں گے نا۔ نوشیرہ پہ دو گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک تخبائی چوک میں نا، ایک تخبائی جا رہی ہے، اور تخبائی یا مردان سے تھوڑا ہی ہے، تقریباً ایک صحیح فاصلہ ہے، تو تخبائی والا مانگ رہا ہے آپ سے 500 روپے، نوشیرہ والی گاڑی آپ سے مانگ رہی ہے، وہ کچھ نہیں مانگ رہی، وہ کہہ رہی 500 میں آپ کو دوں گا۔ کام آپ کا تخبائی میں ہے، تو آپ کون سی گاڑی میں بیٹھیں گے؟ پیسے خرچ کریں گے اور تخبائی کی گاڑی میں اللہ کے راستے پر چلنا اگر محال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں اور آپ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ سیدھے راستے پر چلنا آج ہمارے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ حالات ہوں گے جس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکیں گے۔ جب وہ مشکل گھڑی پڑے گی تو آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا۔ ثم لا تنصرون کے الفاظ ہیں، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، نہ اللہ تمہیں بخشے گا، نہ پیغمبر تمہاری شفاعت کریں گے، نہ تمہاری بخشش ہو سکی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم